फील हो रहा था कि शायद आप कुछ पर्सनल हो रही हैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा के साथ। ख़वातीन के लिए वाकई देखा है हमने, कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए। उन धमकियों के तनाज़ुर में मुंह रखना बंद मुमकिन है आप? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब जब हमें पाकिस्तान के मुफाद में या उसकी कहीं पे अगर कोई मसला है उसके ऊपर हमें कहीं तनकीद भी करनी पड़े तो हम करते रहेंगे। जहनों में ये सवालात हैं कि आपको लॉन्च किया गया था, आम आवाम की राय थी जो मैंने वहाँ पे शेयर की। जो कॉल्स आ रही हैं धमकियां मेज, अब इनके ऊपर क्या एक्शन लेना जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता 2 रोज से सोशल मीडिया के ऊपर एक नौजवान तालिबा बहुत ज़्यादा वायरल है। इसके वायरल होने की वजह यह है कि इसने वज़ीर आला पंजाब के हवाले से एक प्रोग्राम के अंदर कुछ तनकीद की, फिर उसके बाद इसको कुछ धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स भी आती हैं, इसके रिश्तेदारों को आती हैं, जिसका इसने बरमला इजहार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर भी किया। अब सूरत हाल क्या है? आखिर इसने वो सारा प्लान किया, उस प्रोग्राम में जाना इसका प्लान था, इसका वो सवाल प्लान था, और उसके बाद जो इन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स आई हैं क्या वो भी प्लान थी? ये तमाम सूरत हाल जो है हम इनसे जान लेते हैं। इस तालबा से ये सबसे पहले पूछेंगे कि आखिर ये सवाल करने का ख्याल इनके जहन में क्यों आया। दूसरी बात ये भी पूछ लेते हैं कि इनका ताल्लुक स्टडी के किस डिपार्टमेंट से है जो इन्होंने इतने सख्त सवालों के साथ जो है अपना इंट्रो दिया था उस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शांति, क्या हाल है आपके? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शांति, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि आप स्टूडेंट हैं, किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? जी मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है। मैं मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन से सेमेस्टर में? जी मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है। 5th सेमेस्टर में? तो आप ऑलमोस्ट एक जर्नलिस्ट बन चुकी हुई हैं। जैसे ही है, बस इन प्रोसेस। तो आपने उस दिन जो सवाल किए, पहले तो ये बताएं उस प्रोग्राम तक आप पहुंची कैसे? वो आपकी यूनिवर्सिटी में हो रहा था? असल में मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा कि मैं भी देखूं कि किस तरह रिकॉर्डिंग की जाती है। वहीं पे इत्तफाकन मुझे एक सवाल पूछने का मौका मिल गया, तो मैंने वहाँ पे अपनी राय का इजहार कर दिया। उसके बाद से कई लोगों ने कहा कि जो आपने सख्त तनकीद की उसकी वजह यह है कि आप किसी पार्टी का प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रही थी, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं थी, इसको मैं निगेट करती हूँ। और उसके बाद मुझे कुछ थ्रेट्स भी मौसूल हुए कि आप जो हैं, अब जितना आपने इस बात को करना था, जो आपने कहना था वो कह दिया, अब मज़ीद कुछ मत कहिएगा। लेकिन उनको मुझे मतलब आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई कि जी अब आप चुप कर जाएं, आप बैठ जाएं। लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं और इंशाल्लाह आगे भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और बात यह कि काफ़ी अरसे से जो है एक खौफ व हिरास का कंडीशन बनी हुई है मुल्क में, एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। तो लोगों ने आवाज़ उठाना छोड़ दिया है, या असल बात करना या बोल्ड जो सच्चाई पे मबनी बात है वो करना छोड़ दिया है। तो मुझे दिल में ये बात थी कि जब मुझे कभी कोई प्लेटफॉर्म मिला तो मैं ज़रूर वो बात करूँगी जो मुझे मुनासिब लगेगी और बेबाकी से करूँगी। तो लिहाजा जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। नहीं, उसमें मुझे एक बात है, वो तो उसमें हमें ऐसा फील हो रहा था कि शायद आप कुछ पर्सनल हो रही हैं वज़ीर आला पंजाब साहिबा के साथ। नहीं जी, देखें मेरी इस तरह की ना मेरे वालिदैन ने तरबियत की है, ना ही हमारी जो तालीम है उसमें भी हमें सिखाया जाता है कि हमने स्पेसिफिकली किसी को टारगेट नहीं करना। क्या नहीं, आपने ये कहा ना खांदा ते लांदा भी ते है, तो इसका क्या मतलब था? कुछ शरीफों से बाहर आ जाए, हम पर मुसल्लत कर दिया गया, ये तमाम बातें आपने की। तो मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवालात हैं कि आपको लॉन्च किया गया था, शायद गालिबन पीटीआई ने आपको वहां बिठाया था, तो इसलिए ये सवाल जो लोगों की तर्जुमानी करते हैं पूछ रहा हूँ कि आप हकीकत बयान करें कि वाकई आपको लॉन्च किया गया, या आपके दिल की आवाज़ थी, या ये वो आवाज़ थी जो आप रोज़ाना अपनी सोसाइटी में देखती हैं? देखिए, जो आपने बात की कि लॉन्च किया गया और वगैरह जैसी जो बातें लोगों ने की हैं, ये इन बातों की मैं बिल्कुल तरदीद करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया गया था। वो एक सेटिंग ऐसी थी, स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर किया जा रहा था, तो मुझे चांस मिला, मैंने भी बात की। और जो बात मैंने की उसके बाद जो उसके ऊपर अप्रिसिएशन मिली, आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे भी और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे, उससे ये चीज़ साबित होती है कि ये आम आवाम की राय थी जो मैंने वहाँ पे शेयर की। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने किसी पार्टी के एजेंडे को प्रमोट किए वहाँ पे। तो ये पाकिस्तानियों की आवाज़ थी जो मैंने वहाँ तक। अच्छा, इसमें एक आप पर यह भी एलिगेशन आता है कि आपको ज़्यादा आपके इस तर्जुमानी को जो आपने वहाँ पर की है वो ज़्यादातर तहरीक इंसाफ ने उसको उस क्लिप को वायरल किया है। तो ये भी एक इल्ज़ाम आप पर लगता है कि वो
آپ جو اس دن وائرل ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک پارٹی ہی کا ہاتھ ہے. دیکھیں افیلیشن کسی کی ہونا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ یا کچھ بھی ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دیکھیں سب سے پہلے میں ایک پاکستانی ہوں، تو جو چیزیں مجھے پاکستان کی فیور میں لگیں گی میں انہیں سراہوں گی بھی، اور جو چیز مجھے نہیں لگے گی میں اس پہ تنقید بھی کروں گی. تو اس دن جو میں تنقید کی وہ بالکل میرے حساب میں وہ حقائق پہ مبنی تھی، وہ کسی پارٹی کے منشور کے مطابق نہیں میں نے کی کہ ان کا یہ بیانیہ تو میں اسی کو پروموٹ کری تھی وہاں پہ، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہے اور جو پورٹرے کیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے اس وقت یہ بات کہی ہے کہ جس ٹائم وزیر اعلیٰ کا اشتہار آتا ہے ٹی وی پر آپ چینل کو سوئچ کر دیتی ہیں. یہاں تک تو چلے ہم آپ کی بات سے اتفاق کر لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیں کہ ان کے سارے کام تو برے نہیں ہوں گے نا، بہت سارے کام ان کے اچھے بھی ہیں. خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہت اچھے کام ہیں. خواتین کے جنسی استحصال کے حوالے سے انہوں نے ویمن پروٹیکشن بیورو بنا دیا، اس کی کارکردگی کو خود مانیٹر بھی کرتے ہیں. گرین بس بھی یہاں چلا دی، پنک بس بھی چلائی. تو کیا ان کاموں کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گی؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو سراہیں گے بھی ضرور، لیکن میرا جہاں پہ کانفلکٹ جو اس بات سے میں کر رہی تھی ادھر بھی اور یہاں پہ بھی ہے کہ جتنی تشہیر کی جا رہی ہے گراؤنڈ لیول پہ اتنا کام نہیں کیا جا رہا. کتنا کام ہو رہا ہے چلیں اتنا بتا دیں. دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے کہ قذافی اسٹیڈیم کا بہت ایک بنایا ہوا تھا کہ جی ہم نے اتنی جلدی اس کی تعمیر کروائی اور مطلب ریکنسٹرکشن کروائی اور سارا کچھ کروایا، اس میں اتنے جو ہیں نقص پائے گئے. اب آپ نے دیکھا وہ واش روم لیک والی چیز جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا کیا قصور تھا؟ کیونکہ لیبلز جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں لیکن کام اس طرح سے نہیں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے قذافی اسٹیڈیم میں کون سا لیبل لگایا یا اس کا کون سا کریڈٹ لینا چاہا؟ دیکھیں پنجاب حکومت نے اس کا کریڈٹ لینے کی بہت کوشش کی کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا اتنے کم وقت میں قذافی اسٹیڈیم کی جو ہے تعمیر کی جائے، اور دیگر بھی ایسی باتیں ہیں کہ جیسے اب میں آپ کو پنک بس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ پنک بس دیکھیں ایک اچھا وہ ہے ایک اچھا پروجیکٹ ہے. ہاں جی اچھی بات ہے کہ خواتین کو فروغ دیا جا رہا ہے ان چیزوں کے تھرو. ان کے لیے اسکوٹیز کو کیا کہیں گی جو اتنی ڈھیر سے اسکوٹیز ہم پہلے آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹائم ہوگا جب آپ تھوڑی چھوٹی ہوں گی تو کوئی لڑکی موٹر سائیکل پہ جاتی تھی وہ دیکھیں موٹر سائیکل پہ لڑکی جا رہی ہے، تو آج تو ہر 2 منٹ بعد ایک لڑکی اسکوٹی کے اوپر موٹر سائیکل پہ نظر آتی ہے. تو وہ ایک اچھا قدم نہیں ہے کہ لڑکیوں کو باوقار بنایا، نہ کہ آج تک وہ کسی پر منحصر رہیں انحصار کریں. جی بے شک یہ ایک اچھی بات ضرور ہے، میں اس کو وہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس کو اپریشیٹ ضرور کروں گی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ شاید حکومت میں کوئی آتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے، یہ کسی کے اوپر وہ نہیں ہے کہ اس کو ہم پروموٹ کریں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی کام کریں. یہ تو میرا خیال ہمارا رائٹ ہے جو. اچھا چاندے دیہی علاقوں کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ہم آپ کا انٹرویو تھوڑا سا کھول اس لیے رہے ہیں کہ چیزیں جو آپ پر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں وہ ذرا ہٹتے جائیں کہ جو اچھے چیزیں ہیں وہ بھی آپ ان کو اپریشیٹ کر رہی ہیں. خواتین کے لیے دیہی علاقوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کافی زیادہ کام کیا ہے، خاص طور پر پاکستان میں جو خواتین کی شرح اموات ہے دوران زچگی ہے فوت ہونی، تو خواتین کے لیے ہیلتھ سیکٹر میں اسپیشلی کام کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب اس کی ضرورت تھی جو ہماری پچھلی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیے تھے؟ جی بالکل یہ ایک قابل ستائش بات ہے کہ وہ خواتین کے لیے واقعی دیکھا ہے ہم نے، کئی پروجیکٹس انہوں نے سٹارٹ کیے، تو یہ بالکل ایک اپریشیٹ اس بات کو کرنا چاہیے اور میں بھی اس کو سراہوں گی. ظاہر اچھا کام تو سراہیں گے ہی. بطور صحافت کے طالب علم کے جو آپ کو دھمکیاں آئی ہیں وہ ان دھمکیوں کے تناظر میں منہ رکھنا بند ممکن ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں میں بالکل بھی جو ہے اس وقت بھی جو پروگرام کا اگر میں حوالہ دیتی چلوں تو ادھر بھی میں نے بات کی اور بالکل میں نے بغیر کسی ڈر خوف کے وہاں پہ بات کی، کیونکہ میرے حساب میں یہ پاکستانی شہریوں کا پاکستانیوں کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں بغیر کسی خوف کے بغیر کسی ڈر کے. تو نہ میں پہلے ڈری تھی نہ میں اب ڈروں گی، نہ میں پہلے بھی میں نے اپنی بات کی اور میں اب بھی کرتی رہوں گی. جب ہمیں پاکستان کے مفاد میں یا اس کی کہیں پہ اگر کوئی مسئلہ ہے اس کے اوپر ہمیں کہیں تنقید بھی کرنی پڑے تو ہم کرتے رہیں گے. اچھا اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن منصوبوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے وہ کافی زیادہ منصوبے تو اب اس موجودہ حکومت نے شروع کیے اور ان کو آپ نے اپریشیٹ بھی کیا. کوئی ایسا منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے جس کا کریڈٹ زبردستی لینا چاہ رہے ہوں؟ دیکھیں بیشتر ایسے منصوبے ہیں جو اس حکومت نے جس کے اوپر کریڈٹ اپنا لیا ہے وہی جو اخبارات میں بھی تشہیر کی جا رہی ہے، جن کی وہ زیادہ تر جو منصوبے ہیں وہ اپروو عثمان بزدار صاحب کے دور میں ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ باتیں اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو پھر شہباز شریف صاحب بھی تھے، وہ ادھر بھی کیری ہوئے.
جی بالکل، یہ ایک سسٹم یہ غلط ہے کہ لوگ آتے ہیں اور کریڈٹ لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں آپ عوام کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی کریڈٹ لینا یا اس کی تشہیر کرنا میرا نہیں حساب کہ یہ ایک اچھی بات ہے. کیونکہ آپ ہمارے حکومت میں آتے ہیں تو آپ ہماری وجہ سے ہی آتے ہیں اور ہمارے ہی لیے آتے ہیں، تو اس میں اتنا اس چیز کو پروموٹ یا ایڈورٹائز کرنے کی تو کوئی میرے حساب میں ضرورت نہیں ہے. جو کالز آ رہی ہیں دھمکی آمیز، اب ان کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہ رہا ہے؟ آپ کی فیملی کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا آیا آپ لوگ تھانے میں جا رہے ہیں، کوئی درخواست دے رہے ہیں FIA میں یا تھانے میں کہ آپ لوگوں کو اس سے جان کا خطرہ ہے؟ اگر خدا نہ خاصہ کو ایسی صورتحال بنتی تو کس کو آپ لوگ جا کے پوچھیں گے؟ دیکھیں اس طرح سے میں نے تو خود جو ہے گھر والے تو ظاہر ہے والدین تو اپنے اولاد کے لیے کنسرن ہوتے ہیں، لیکن میرے فرینڈز نے بھی کہا کہ تم اب بس کر دو، تم اب چپ کر جاؤ، پھنس جاؤ گی. لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ میں ان باتوں کو سیریس لے رہی ہوں، کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے اور میں تو اس کو یوز کرتی رہوں گی. بہت شکریہ شانزے. اس ٹائم ایک بہادر اور نڈر لڑکی کی صورت ہے، پاکستانی لڑکی کی صورت میں سامنے ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ نہ ڈرے گی نہ جھکے گی اور اپنی بات جو ہے وہ ہمیشہ کہتی رہے گی. گو کہ حکومت کوئی بھی ہو، اگر تحریک انصاف کی حکومت ہوگی وہاں پر بھی اگر اس کو کچھ برائی نظر آئے گی تو وہ کھل کر اس کا اظہار کرے گی. اور اسی طرح انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بھی کچھ منصوبوں کو سراہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور نوجوان نسل کو حوصلہ دیا جائے، تنقید کو برداشت کرنے کی جو ہے ہمت پیدا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کے لیے ان قوم کے معماروں کو تیار کرنے کے لیے بہتر تعلیم و تربیت پر بھی پیسہ خرچ کیا جائے. دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.